الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 131. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. معزز خواتین و حضرات، سورہ النساء آہستہ آہستہ اپنے مضامین کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور قرآن کریم میں توحید ہی کا درس سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن کریم کے 30 پاروں میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ اللہ احکم الحاکمین کی حاکمیت، خالقیت اور ربوبیت ہے. اور یہ واحد مسئلہ ہے کہ اس مسئلہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے تمام تر عبادات کو اس توحید کے بعد رکھا ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے پہلا رکن جو ہے وہ بھی اس کلمے کا اقرار کرنا اور اس بات کا اعادہ کرنا اور دل دماغ کی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ یہ بات کہنا کہ اللہ ہی اس کائنات کا بنانے والا، وہی اس میں رنگ بھرنے والا، وہی اس کا نظام چلانے والا ہے، اور اس کارخانہ قدرت کے اندر معبودیت کا، سجدہ ریزی کا اس کے علاوہ کوئی حقدار نہیں. اور اپنی انبیاء کرام کی دعوت کو کھنگال لیجئے، پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ زور اسی ایک بات پر دیا گیا ہے. باقی بندگی کے انداز ہر دور کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف رکھے کہ بیت المقدس کی رخ کر کے عبادت کی جائے یا بیت اللہ کی طرف عبادت کی جائے، یہ اس کے احکامات کے رنگ ہیں. کہیں جمعے کا دن مقدس کر دیا اور کہیں ہفتے کے دن کی عظمت کو اجاگر کر دیا، اور کہیں کسی اور بات کو بہتر جانا اسے فرما دیا، اور دوسری قوم کے لیے کسی اور بات کو اچھا جانا اسے فرما دیا. لیکن توحید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر کسی دور کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ابتدائی دعوت سے لے کر اختتامی دعوت تک
یہ ایک ایسی اکائی ہے کہ جس کو کبھی تقسیم نہیں کیا گیا. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو کبھی دوسرے نبی کے حوالے سے الگ طریقے سے نہیں پیش کیا گیا. عبادات کے احکامات مختلف ہو سکتے ہیں، زندگی گزارنے کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، معیشت اور معاشرت کے اصول بدل سکتے ہیں، لیکن توحید کی بات اور توحید کے انداز کبھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. اور اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو بتقاضا بشریت چوری کر لی معافی ہو سکتی ہے، بدکاری اور بے حیائی کا ارتکاب کر لیا گنجائش ہے کہ ہم تمہیں معاف کرو گے، ڈاکہ ڈال لیا یا کوئی اور جرم کر لیا آپ کے مقدمہ پر نظر ثانی ہو سکتی ہے، سزا میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ہماری ناراضگی خوشی کے اندر بدل سکتی ہے، اور جو تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے اسے جنت کی نعمتوں کے اندر ہم تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن ایک ایسا جرم اس کی سزا صرف ایک ہے. جہاں توحید پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، توحید نہ ماننے والوں کے لیے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کے لیے، اور اللہ کی کبریائی کے اندر کو اور طریقے نکالنے والے یعنی شرک کرنے والوں کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سزا کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی نرمی نہیں ہوگی، کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اور ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس پر ہم نے خود فیصلہ کر دیا کہ اس پر نظر ثانی بھی نہیں. اب یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک یہی بات فرما رہے ہیں، اور 2 آیات کے اندر کہ اگر ہم آپ کو توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کی بات کرتے ہیں، اس کی یکتائی کا اعلان کرنے کی بات کرتے ہیں، تو تم اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو اس بات پر ابھارے گا کہ اللہ کے سامنے آپ جھک جائیں، آپ کو آواز دے گا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے آستانے پر اپنی جبین کو اور اپنی پیشانی کو اور اپنے ماتھے کو ٹیک دو. اور اس کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر چیز آپ کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کی ہوں، اللہ ہی مجھے بنانے والا، تخلیق کرنے والا، پروان چڑھانے والا. اور اس کی حاکمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنا ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس. اور اگلی آیت مبارکہ کے اندر بھی بالکل بعین ہی یہی مضمون ہے کہ میری بندگی کے لیے زمین و آسمان کے اندر ایک نظر دوڑاؤ، آسمان کو دیکھو، اس پر چمکتے ہوئے سورج چاند تارے، اور زمین کی طرف اپنی نظر لے آؤ، نباتات، جمادات، ندی نالے، یہ مرغزاریں اور یہ پہاڑ، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ پھیلے ہوئے صحرا اور یہ سمندر، یہ تمام تر چیزیں زبان حال سے بول بول کر اپنے مالک کی حاکمیت کا اعلان کر رہی ہیں اور تمہیں بتا رہی ہیں کہ اس کا بنانے والا، اس کو پروان چڑھانے والا ہی اس بات کا مستحق ہے کہ ہماری گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں.
اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کچھ لوگ مجھے ماننے والے، کچھ انکار کرنے والے، کچھ میرے سامنے جھکنے والے اور کچھ اکڑنے والے، کچھ میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے اور کچھ اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنے والے۔ لیکن اللہ کہتے کہ ہم تمہیں ایک بات بتا دیں کہ ہر حال کے اندر اپنا ہو بیگانہ ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، تمہاری اپنی برادری کا ہو یا غیر قبیلے کا ہو، تمہارا خون کا رشتہ ہو یا کوئی رشتہ نہ ہو، ظلم اور ناانصافی نہیں کرنی، عدل کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اور آج کا مسلمان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے کہ وہ کس حد تک عدالتوں کے اندر، تھانے اور کچہری کے اندر، پنچایت اور مجمع کے اندر اللہ کی حاکمیت کا پرچار کرتا ہے اور اس کی عدالت کا اور اس کے انصاف کا بول بالا کرتا ہے۔ یہاں تو آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ اپنوں کا ساتھ دینا ہے اور اپنا بے شک غلطی پر ہو، زیادتی پر ہو، اور اس کا رویہ بے شک ظلم پر، عدوان پر، نافرمانی پر مبنی ہو، چونکہ وہ اپنا ہے۔ اسلام اس نظریے کی نفی کرتا ہے۔ اسلام تو یہ بات کہتا ہے کہ ترازو تھام لو اور انصاف کے ساتھ تول پورا دے۔ اپنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر بیگانہ ہے تو تمہارے ترازو کے ساتھ اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دیکھو، ایک مشہور ترین واقعے کی طرف بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مخزومی قبیلہ کی ایک عورت، اتفاق سے اس کا نام فاطمہ تھا، چوری کے جرم کے اندر پکڑی گئی، مقدمہ پیش ہوا، ثابت ہو گیا، اور قرآن کا حکم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله۔ چور کا مرد ہو یا چور عورت ہو، ہاتھ کاٹ۔ یہ سزا اللہ وحدہ لا شریک نے مقرر کی ہے، جس کے بارے میں آج جدید ذہن کے لوگ اسے وحشیانہ سزا دیں، یعنی اللہ ہی بندے کو دو ہاتھ دینے والا اور اللہ ہی کسی جرم کی بنا پر ایک ہاتھ واپس لے لینے والا، اور وہ بھی تمہاری بہتری کے لیے کہ معاشرے کے اندر امن ہو، سکون ہو، ٹھہراؤ ہو، اور ایسی سزاؤں کو تم ظالمانہ کہو۔ اور آج پورا معاشرہ چوری چکاری اور بدعنوانی کے اندر پھنسا ہوا۔ اگر اسلام کی یہ سزائیں 2 4 10 50 آدمیوں پر لاگو ہو جائیں تو اللہ جانتا ہے کہ یہ دنیا جو جہنم بنی ہوئی ہے جنت کا نمونہ پیش کرنے لگتا ہے۔ یہ بگڑے ہوئے انسان صراط مستقیم پر آ جائیں، یہ شیطان کے ساتھی ابلیس کا پلہ چھوڑ کر رحمان کے سائے کے اندر پناہ لینے کے لیے خوشی محسوس کریں۔ سزا کی بات، اہل مدینہ نے سوچا کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا، اتنے بڑے قبیلے کی عورت، نامی خامی خاندان کے ساتھ اس کا تعلق، یہ تو ناک کٹ جائے گی، بڑی بدنامی ہوگی، تو کیوں نہ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا اور گزارش کی جائے کہ قانون کے اندر نرمی کر دیں اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔
چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس معاملے کو حل کروائے. قصہ مختصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں پوتے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ، جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ پیار اور محبت، اور فتح مکہ کے موقع پر یہی اسامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، اور یہی وہ اسامہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام کے اندر ایک معرکہ سر کرنے کے لیے سپہ سالار مقرر فرمایا. انتخاب غلط نہیں تھا. اسامہ سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سفارش کریں کہ قبیلہ مخزوم کی عورت فاطمہ کو چھوڑ دیا گیا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے بیوی کے متعلق سفارش کرتے. بے پناہ پیار کرنے والی ہستی، اپنی تمام تر محبتیں نچھاور کرنے والی وہ شفیق اور مہربان ہستی، وہ سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے کے عالم کے اندر فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تمہاری مت ماری گئی ہے کہ اللہ کی حدود کے اندر تم دخل دے رہے ہو اور ایک حد کو ساقط کرنے کے بارے میں تم مجھے سفارش کرنے کے لیے آ گئے. اور معاملہ یہاں تک نہیں رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانان عالم کو مسجد نبوی کے اندر اکٹھا کیا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے، معاشرے بگڑ گئے کہ ان میں سے اگر کسی معزز، نام نہاد معزز گرانے کا فرد کوئی جرم کرتا تھا چھوڑ دیا کرتے تھے. اگر کوئی چھوٹے خاندان کا، بے نام خاندان کا کوئی آدمی ایسا جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دیا کرتے تھے. اور آپ نے تاریخی جملے فرمائے لو ان فاطمہ محمد سرقت لقطع محمد یدا، اگر میری اپنے لخت جگر فاطمہ بنت رسول سے بھی ایسا جرم سرزد ہوتا تو اللہ کی قسم میں اللہ کے حد قائم کرتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی کاٹ دے. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ اپنا ہو بیگانہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ انصاف کرنا، سب کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا، اور جس کا جو بنتا ہے اس کو دے دینا. اسلام اس بات کا تقاضا ہے. آج کی طرح نہیں کہ اپنی مرضی کے معاملات کرو، عدالتوں اور کچہریوں کے اندر جھوٹ بولو، اور اس لیے بولو کہ اپنا ہے، اپنی برادری کو آگے رکھنا ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر ایک ضرب المثل تھی کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اب تو یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہی جملہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلا تو صحابہ اکرام ایک دفعہ چونک گئے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما.
صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کی سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ روکو، اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ رک جانے چاہیے، اس سے بڑھتے ہوئے قدم رک جانے چاہیے، اور یہی اس کی مدد۔ یعنی اگر ظالم تمہاری اپنی برادری کا ہے تو اس کا ساتھ یہ ہے کہ جہنم کا ایندھن بننے سے اسے بچاؤ، اللہ کی حدیں توڑ رہا ہے تو اس سے منع کرو، معاشرے کے اندر فساد برپا کر رہا ہے تو اس سے روکو، افراتفری اور انتشار کا باعث بن رہا ہے تو اسے روکا جانا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کائنات کا ذرہ ذرہ اور زمین کا ریزہ ریزہ اللہ کی خالقیت اور حاکمیت اور ثنائی کی گواہی دے رہا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّايَ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ تقوی کی بات ہم تمہیں بھی بتا رہے ہیں، اور تقوی کا حکم جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی بتایا جاتا۔ اور تقوی ہے کیا؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم اللہ کی بندگی نہیں کرو گے، اللہ کی حاکمیت کا اقرار نہیں کرو گے، توحید کے تقاضے پورے نہیں کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کا مالک کوئی اور نہیں بن جائے گا۔ اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو بٹھا لو تو وہ بیٹھ نہیں جائے گا کہ اللہ نعوذ باللہ معطل ہو گیا، اس کے اختیارات کے اندر مرتبے اور مقام اور حیثیت کے اندر کوئی فرق آ گیا۔ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے انکار کے باوجود پھر بھی ہر چیز اللہ ہی کی رہے گی، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حاکمیت اور وحدانیت کا اقرار کرے گی اور پرچار کرے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تمہاری عبادتوں کا، تمہاری ریاضتوں کا، تمہارے تقوی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ حمیدہ، تم اس کی تعریف کرو نہ کرو، وہ تو استودع صفات ہے، تعریف تو اس کی ہوگی جب بنانے والا وہی ہے، اور تم چند لوگ اگر اس کی حاکمیت کا اور اس کی عبودیت کا اور ربوبیت کا انکار کرتے ہو تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد کے ترانے گا رہا ہے۔ اور پھر بولی ہی آیت مبارکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ایک دفعہ، تیسری دفعہ، یعنی پھر وہی بات، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ سے بہتر کوئی مددگار نہیں، اللہ سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے تو کوئی دینے والا نہیں سوائے اللہ، اگر رزق کے متلاشی ہو تو اللہ سے بڑھ کر کسی کے خزانے نہیں ہیں، اگر صحت و تندرستی کے طلبگار ہو یہ نعمتیں بھی اللہ کے دامن کے اندر ہی ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کسی بھی حوالے سے تم اللہ کو اپنا ساتھی اور مددگار بناؤ گے تو قطعاً مایوس نہیں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، تمہاری بدعمالیوں اور روسیاہیوں اور منکرات اور فواحش کی بنا پر اگر اللہ تمہیں ملیا میٹ کر دے، ختم کر دے، وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، تم سے پہلے کتنی امتیں تھیں، کتنے لوگ تھے، اور تمہارے بعد نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے اور کتنی امتیں اور کتنے گھروں ہوں گے۔ اگر آج انکار کرو گے تو اللہ تمہیں ملیا میٹ کر کے اور قوم کو لا سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر قادر ہے۔
اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. من کان یرید ثواب الدنیا، دنیا کے طلبگار ہو، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دونوں جہانوں کے خزانے ہیں، دنیا کے بھی ہیں آخرت کے بھی ہیں. اگر تم دنیا کے طلبگار ہو تو اللہ دے دے گا، لیکن جب دنیا ہی نہ رہی تو اس کی نعمتیں کب برقرار رہیں. یہ دنیا تو فانی ہے، اس کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، صرف جنت اور اس کی نعمتیں برقرار رہنے والی ہیں. اگر تم دنیا کے طلبگار ہو تو اللہ کے پاس وہ بھی ہے، اگر آخرت کے طلبگار ہو تو اللہ کے پاس وہی. اگر دنیا مانگتے ہو تو اللہ دے دے گا، جب دنیا ختم ہوگی تو اللہ کی یہ جو عطا کردہ نعمتیں ہیں یہ لا محالہ ختم ہو جائیں گی. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، جو بھی تم مانگو گے، جو بھی تم پکار کرو گے، اور جس طرح کی بھی تمہاری استدعا ہوگی، اللہ اس کو سننے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کا بول بالا کرو، ترازو ہاتھ کے اندر پکڑ لو، اور نا انصافی اور ظلم اور عدوان اور زیادتی قطعا نہیں ہونے دینی. ولو علی انفسکم، اگر یہ زیادتی تم نے خود کی ہے اور یہ تمہارے اپنے خلاف گواہی جا رہی ہے تو دینی چاہیے. اب الوالدین والاقربین، والدین کے متعلق ہو، رشتہ داروں کے متعلق ہو، تمہارے اپنے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو جھوٹی قسمیں، جھوٹے ثبوت اور جھوٹی دستاویزات پیش نہیں کرنی، اور جھوٹے گواہ نہیں کھڑے کرنے کہ یہ میرا ابا ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، یہ بات میرے اپنے خلاف جا رہی ہے. ان یکن غنیا، اگر عدالت کے مقدمے کے اندر کوئی چیز تم سے جاتی ہے جو تمہاری نہیں ہے، وہ چیز کے جانے کے اندر تمہاری جان جاتی ہے، کوئی بات نہیں. مال جاتا ہے تو جانا چاہیے، غربت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہی غنی ہے، وہ جب چاہے تمہیں غنی کر دے گا. اگر تم غنی بھی ہو، فقیر بھی ہو، تب بھی فاللہ اولیٰ بہما، اللہ کا حکم جو ہے وہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے. ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور خواہشات کی وجہ سے راہ راست سے نہ بھٹک جانا، ڈنڈی نہ مارنا. ویل للمطففین، کم نہ تولنا، ظلم اور زیادتی اور عدوان سے کام نہ لینا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم پھر گئے، گمراہ ہو گئے، غلط راستے پر چل پڑے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اچھا کرو یا برا کرو، سیاہ کرو یا سفید کرو، جو بھی تم کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے. تو ان آیات مبارکہ کی روشنی کے اندر آپ دیکھیے، ہمیں اپنے حسابات کو دیکھنا ہوگا، اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ عدل سے، انصاف سے، ذمہ داری سے اور شرک سے بچتے ہوئے جانا ہوگا. اور اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، ہماری برادری اور قبیلے کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، بشرطے کہ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کا فیس کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تدبیر نہیں اختیار کرنی چاہیے. گواہوں کو بٹھانا، جھوٹی یا FIR کٹوانا اور کچھ اور حربے اختیار کرنا اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.